الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہماری سورہ مبارکہ سورہ المائدہ ہے۔ سورہ المائدہ کو ہم 6 حصوں میں تقسیم کر کے اس کا مطالعہ کریں گے اور دورہ قرآن کے سلسلے میں پہلے، تیسرے اور 5ویں حصے میں تکمیل شریعت کے احکام دیے گئے ہیں۔ پہلے، تیسرے اور 5ویں حصے میں تکمیل شریعت کے احکام دیے گئے ہیں اور درمیان میں تذکیر رکھی گئی ہے۔ دوسرے اور چوتھے حصے میں بنی اسرائیل کے حوالے سے تذکیر ہے۔ آخری یعنی 6ٹھے حصے میں عیسائیوں کو دعوت اسلام دی گئی ہے۔ آئیے پہلے حصے کی طرف۔ آیات 1 تا 11 تکمیل شریعت کے احکام بیان کیے گئے۔ عقود یعنی معاہدوں، معاہدہ کسے کہتے ہیں؟ ایگریمنٹس کی پابندیوں کا حکم دیا گیا اور احرام کی حالت میں شکار کو حرام قرار دیا گیا۔ احرام اتارنے کے بعد شکار کیا جا سکتا ہے۔ شاعر اللہ اور حرام مہینوں اور جانوروں اور حاجیوں کی حرمت کو پامال نہیں کیا جا سکتا۔ نیکی اور تقوی کے کاموں میں تعاون کی ہدایت دی گئی۔ تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان۔ اثم اور عدوان، گناہ اور برائی کے کاموں میں تعاون کرنے سے روکا گیا ہے۔ تکمیل دین کی آیت نازل کی گئی۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ وضو کا طریقہ، غسل اور تیمم کے احکام بتائے گئے آیت نمبر 6 میں۔ مسلمانوں کو سمعنا و اطعنا کا سبق یاد رکھنے اور تقوی کا پاس و لحاظ کرنے کا حکم دیا گیا ہے سورہ المائدہ کے پہلے حصے میں۔ قیام عدل کے لیے قوام بن کر قیادت کا فریضہ انجام دینے کی ہدایت کی گئی ہے۔ اعدلوا هو اقرب للتقوی کا حکم دیا گیا کہ عدل کرو، یہ عدل و انصاف تقوی سے زیادہ قریب ہے۔ اللہ کے احسان کا ذکر کیا گیا کہ اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قتل کی سازش کو ناکام بنا دیا۔ فَكَفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنْكُمْ آیت نمبر 11 میں۔ دوسرا حصہ آیات 12 تا 32 پر مشتمل ہے۔ دوسرے حصے میں یہودیوں اور عیسائیوں کے خلاف فرد جرم ہے، ان کے لیے درس نصیحت ہے۔ یہودیوں کے جرائم کا ذکر کرتے ہوئے بتایا گیا کہ 12 نقیبوں کو مقرر کر کے ان سے ایک مشروط عہد و میثاق لیا گیا تھا کہ اللہ کی معیت ان کے ساتھ ہوگی، اس شرط پر کہ وہ نماز اور زکوٰۃ کا اہتمام کریں گے، رسولوں پر ایمان لائیں گے، ان کی مدد کریں گے اور جہاد کے لیے قرض حسن کے ذریعے انفاق کریں گے، تبھی جنت عطا ہوگی آیت نمبر 12 کی روح سے۔ لیکن یہودیوں نے میثاق توڑ دیا، ان پر لعنت کی گئی، ان کے دل سخت کر دیے گئے، انہوں نے موقع محل سے آیات الہی کو پھیر دیا، اپنے حصے کی نصیحت فراموش کر دی، آئے دن ان کی خیانت ظاہر ہوتی رہی آیت نمبر 13 میں آتا ہے۔ اور پھر عیسائیوں کے جرائم بیان کیے گئے کہ انہوں نے اپنے حصے کی تعلیمات فراموش کر دیا، تعلیمات کو فراموش کر دیا۔ آیت نمبر 14
اور پھر آیات الہی کو چھپانے لگے۔ اب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان چھپائے ہوئے احکام میں سے چند کو ظاہر کر رہے ہیں۔ اب اللہ کی طرف سے نور اور کتاب یعنی قرآن آ چکا ہے، آیت نمبر 15 میں صاف طور پر بتا دیا گیا۔ اور پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کہنے والے کہا کہ یہ بھی کافر ہیں۔ عیسائیوں کو صاف صاف بتا دیا گیا کہ اللہ تعالیٰ اگر حضرت عیسیٰ اور ان کی والدہ اور ساری دنیا کو ہلاک کرنے کا ارادہ کر لے تو کون اسے اس ارادے سے روک سکتا ہے، آیت نمبر 17 میں۔ یہود و نصارہ، آیت نمبر 18 میں یہود و نصارہ دونوں کا ایک دعویٰ باطل ہے، دونوں کا یہ ایک دعویٰ باطل ہے کہ وہ اللہ کے بیٹے اور چہیتے ہیں۔ وہ بھی سب کی طرح ایک مخلوق ہیں، قانون ایمان و عمل کے مطابق دیگر انسانوں کی طرح انہیں بھی جزا اور سزا ملے گی۔ یہودیوں کے جہاد سے فرار کی رویوں پر روشنی ڈالی گئی کہ صرف دو لوگوں یعنی رجلان حضرت یوشع بن نون اور حضرت کالب نے جہاد کے مطالبے پر ثابت قدمی کا مظاہرہ کیا، بقیہ تمام بنی اسرائیل عمالقہ سے ڈر گئے اور جہاد سے انکار کر دیا، بلکہ حضرت موسیٰ سے صاف کہہ دیا تم اور تمہارا خدا دونوں جنگ کریں، ہم یہیں بیٹھے رہیں گے۔ آیت نمبر 24 میں آتا ہے فَأَذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَؤُلَاءِ قَاعِدُونَ۔ اس فراری کے رویے سے انہیں 40 سال سیران وردی کی سزا دی گئی اور یہ صحرائے سینا میں بھٹکتے رہے۔ آیت نمبر 26۔ حضرت آدم کے دو بیٹوں کا سچا قصہ یہاں سنایا گیا کہ ایک لڑکے کی قربانی قبول کر لی گئی کیونکہ وہ متقی تھا، دوسرے کی قبول نہیں کی گئی، دوسرے نے پہلے کو قتل کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے ایک گواہ بھیجا جس نے اسے بھائی کی لاش کو دفن کرنے کی تدبیر سکھائی۔ بنی اسرائیل پر اس لیے یہ بات فرض کر دی گئی کہ ایک آدمی کا ناحق قتل گویا پوری انسانیت کا قتل ہے، آیت نمبر 32 کی روح سے۔ اور پھر آیت نمبر 33 میں اگلے حصے میں اسلامی ریاست کے دشمن محاربین جنہیں کہا گیا ہے، محاربین کا قانون سزا یہاں بیان کیا گیا ہے آیت نمبر 33 میں۔ اور پھر تیسرا حصہ جو ہے آیت نمبر 33 تا 50 فوجداری قوانین یہاں بیان کیے گئے ہیں، جسے کہتے ہیں جی کرمنل کوڈ لاز۔ کرمنل کوڈ تشریعی حاکمیت ثابت کی گئی ہے۔ اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محاربہ کرنے والے فسادیوں کو حالات کے مطابق حکومتی ثوابدید پر پھانسی یا قتل یا جلا وطنی یا مخالف سمت سے ہاتھ پاؤں کاٹنے کی فوجداری سزا آیت نمبر 33 میں سنا دی گئی۔ چوری کی سزا میں مرد ہو یا عورت ہو ہاتھ کاٹا جائے گا، آیت نمبر 38 میں بتا دیا گیا۔ اللہ کی تشریعی حاکمیت کے بارے میں یہودیوں اور عیسائیوں کے رویے بیان کیے گئے۔ وہ آیات الہی کی تعریف کر کے اپنی خواہشات نفس کے مطابق فیصلے کرانا چاہتے ہیں۔ ان کے لیے دنیا اور آخرت کا عذاب ہے۔ آیت نمبر 41۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ما انزل اللہ کے مطابق عدل کے ساتھ فیصلوں کا حکم دیا گیا۔ تورات کے قانون قصاص کا ذکر کر کے شرک فی تحکیم کے مرتکب افراد کو کافر، ظالم اور فاسق قرار دیا گیا۔ آیت 44، 45 اور 47 میں چنانچہ فرمایا وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ۔ اور اسی طرح
فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ۔ کافر، ظالم اور فاسق قرار دیا گیا ان لوگوں کو فیصلوں کا حکم جن کو دیا گیا، قانون قصاص کا ذکر، اور پھر شرک کے مرتکب لوگ جو ہیں ان کو کافر، ظالم اور فاسق قرار دیا گیا، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اہل کتاب کی خواہشات نفس کے مطابق فیصلہ کرنے اور یہودیوں کے دباؤ میں آنے سے روک دیا گیا، آیت نمبر 48 میں۔ اور پھر آیات 51 تا 86 یہ سورہ مبارکہ کا چوتھا حصہ ہے، جس میں یہودیوں اور عیسائیوں کے جرائم بیان کر کے مسلمانوں کو ہدایات دی گئی ہیں۔ پہلی ہدایت یہ ہے کہ مسلمانوں کو یہود و نصارہ کو سرپرست یا اولیاء نہیں بنانا چاہیے، آیت نمبر 51 کے مطابق۔ مسلمانوں کو ارتاد سے بچنے کے لیے ہدایت کی گئی، ورنہ اللہ دوسری قوم اٹھا سکتا ہے۔ سچے مسلمانوں کی 6 صفات یہاں پہ بیان کی گئی ہیں۔ اللہ ان سے محبت کرتا ہے، وہ اللہ سے محبت کرتے ہیں۔ مسلمانوں کے لیے نرم ہوتے ہیں، کافروں کے لیے سخت ہوتے ہیں۔ اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہیں اور کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے نہیں ڈرتے۔ مسلمانوں کے 3 سرپرست ولی، یعنی 3 سرپرست یعنی ولی اللہ، رسول اور مومنین ہوتے ہیں، اور یہی اللہ کی پارٹی ہے۔ اسے کہتے ہیں جی حزب اللہ، جو غالب ہو کر رہے گی۔ آیت نمبر 56 میں صاف کلیئر کر دیا گیا۔ پھر آیات 57 اور 58 میں مسلمانوں کو اہل کتاب اور کافروں کو ولی بنانے سے روک دیا گیا، جو دین کا مذاق اڑاتے ہیں، یعنی اپنا دوست بنانے سے۔ اور پھر اسی طرح یہودیوں کے جرائم بیان کر کے ان سے مجادلہ کیا گیا ہے اور انہیں اسلام کی دعوت دی گئی ہے۔ اہل کتاب سے پوچھا گیا، کیا ان کی مسلمانوں سے دشمنی کی وجہ صرف اللہ اور تمام کتابوں پر ایمان ہے؟ آیت نمبر 59 میں۔ اور پھر آیت نمبر 60 میں یہودیوں کو بندر اور سور بنا کر ان پر لعنت کیے جانے کی وجہ ان کی نافرمانی بتائی گئی۔ اور پھر اسی طرح آیت نمبر 62 میں یہودی اسم اور عدوان اور حرام خوری کے مرتکب ہیں، یہ بتا دیا گیا۔ یہودیوں کے علماء اور درویش بھی ان کے لیڈروں کی حرام خوری پر انہیں نہیں روکا کرتے تھے، آیت 63 کے مطابق۔ یہودی ید اللہ مغلولہ کہتے، آیت 64۔ طغیان و کفر سے کام لیتے۔ فسادی یہودی جنگ کی آگ بھڑکاتے ہیں۔ یہودی خواہشات نفس سے کام لیتے ہیں اور بعض رسولوں کو جھٹلا دیتے اور بعض رسولوں کو قتل کر دیتے تھے۔ اہل کتاب کو بلا خوف و خطر دعوت دینے کی ہدایت کی گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بلا خوف و خطر، کسی دباؤ میں آئے بغیر، ما انزل اللہ، یعنی جو اللہ تعالیٰ نے نازل کیا ہے اس کی تبلیغ کا حکم دیا گیا۔ مکمل تبلیغ نہ کرنے کا مطلب رسالت کی ذمہ داری ادا نہ کرنا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی دی گئی کہ اللہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حفاظت کرے گا۔ واللہ یعصمک من الناس، آیت نمبر 67 میں 67۔ اور پھر عیسائیوں کے خلاف فرد جرم اور ان سے مجادلہ کیا گیا ہے۔ اگلی آیات میں عیسائیوں کے ایک فرقے کے عقیدہ حلول، انکارنیشن کو کفر قرار دیا گیا، جو اللہ تعالیٰ کی ذات کے، حضرت عیسیٰ کے گوشت پوست کے جسم میں حلول کے قائل تھے۔ انہیں صاف بتا دیا گیا کہ خود حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے توحید کی دعوت دی اور اعلان کر دیا تھا کہ مشرک کے لیے جنت حرام ہے اور وہ دوزخی ہوگا،
آیت نمبر 72 کی روح سے۔ عیسائیوں کے دوسرے فرقے کے عقیدہ تثلیث یعنی ٹرینٹی کو کفر قرار دیا گیا، جو 3 خداؤں کے مجموعے کو خدائی کا مرکز اور محور سمجھتے ہیں اور اللہ کو تینوں میں کا تیسرا سمجھتے ہیں۔ عیسائیوں کو دعوت توبہ اور استغفار دی گئی کہ وہ شرک چھوڑ کر توحید اختیار کریں۔ حضرت عیسیٰ اور حضرت مریم علیہ السلام کی بشریت پر دلیل پیش کی گئی کہ وہ کھاتے پیتے تھے، آیت 75 میں۔ عیسائیوں کو آیت 77 میں پھر عیسائیوں کو غلو اور مبالغہ آمیزی سے منع کیا گیا۔ لا تغلو فی دینکم غیر الحق۔ یہودیوں پر تنقید کی گئی کہ انہوں نے نہی عن المنکر یعنی برائیوں سے روکنے کا کام چھوڑ دیا تھا، آیت نمبر 79 میں۔ حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بھی یہودیوں پر لعنت کی تھی، آیت نمبر 78 میں۔ مسلمانوں کے شدید ترین دشمن یہودی اور مشرکین ہیں۔ مودت کے اعتبار سے مسلمانوں کے قریب ترین نصارہ ہیں، جو یعنی عیسائی ہیں، جو تکبر نہیں کرتے۔ ان میں قسیسین اور رہبان ہیں، آیت نمبر 82 میں کھول کر یہ بیان کر دیا گیا۔ اچھے عیسائیوں کی صفات بیان کی گئیں، جو مسلمان ہو جاتے ہیں، قرآن سن کر روتے ہیں اور کہہ اٹھتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے، ہمارا نام شہادت دینے والوں میں لکھ لیا جائے۔ ربنا آمنا فاکتبنا مع الشاہدین۔ اچھے عیسائیوں کی صفات بیان کی گئیں، جو مسلمان ہو جاتے ہیں، قرآن سن کر روتے ہیں اور کہہ اٹھتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے، ہمارا نام شہادت دینے والوں میں لکھ لیا جائے۔ اور پھر 5واں حصہ جو سورہ مبارکہ کا ہے، آیت نمبر 87 سے 108 تک، اس میں مشرکین مکہ سے مجادلہ کیا گیا اور متفرق احکام شریعت بیان کیے گئے۔ مسلمانوں کو پاک چیزیں یعنی طیبات کو حرام ٹھہرا لینے کی ممانعت کی گئی، آیت نمبر 87۔ غیر شعوری قسموں پر مواخذہ نہیں ہوگا، البتہ شعوری قسموں پر مواخذہ ہوگا، اس لیے شعوری قسموں کا کفارہ لازم ٹھہرایا گیا۔ 10 مسکینوں کو کھانا یا کپڑے دینے ہوں گے یا ایک غلام آزاد کرنا ہوگا۔ اگر شعوری طور پر قسم کھا لی یہ ممکن نہ ہو تو 3 روزے رکھنے ہوں گے، آیت نمبر 89 کی روح سے۔ شراب، جوئے، آستانوں اور پانسوں کے تیروں کو شیطان کے اعمال کی گندگی قرار دے کر حرام ٹھہرایا گیا۔ شراب کی حرمت کا قطعی حکم نازل کیا گیا۔ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ۔ ان سے بچو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ، آیت نمبر 90 میں۔ اس سے پہلے سورہ بقرہ کی آیت 219 اور سورہ نساء کی آیت نمبر 143 میں جو تدریجی احکام دیے گئے تھے وہ منسوخ کر دیے گئے۔ احرام کی حالت میں خشکی کے جانور کو شکار حرام قرار ٹھہرایا گیا اور جان بوجھ کر اس حالت میں شکار کرنے والے کے لیے کفارہ تجویز کیا گیا، البتہ سمندری شکار کی اجازت دی گئی، آیت نمبر 96 کی روشنی۔ حج اور عمرہ کرنے والوں کو خانہ کعبہ، قربانی کے جانوروں اور احرام کی پابندیوں کے سلسلے میں خوف الہی کو پیش نظر رکھنے کی تاکید کی گئی ہے، آیات 97 تا 100 میں۔ مشرکین کے جرائم اور ان سے مجادلہ۔ مشرکین کے خود ساختہ حلال و حرام پر گرفت کرتے ہوئے صاف صاف بتا دیا گیا کہ اللہ نے نہ تو بحیرہ، نہ تو صاحبہ، نہ وسیلہ اور نہ حام کو مشروع کیا ہے۔ یہ وہ اونٹنیاں اور اونٹ تھے جنہیں مختلف وجوہات کی بنا پر مشرکین نے مقدس ٹھہرا کر ان کی سواری وغیرہ کو اپنے اوپر حرام ٹھہرا لیا تھا۔ مشرکین کی اوہام پرستی کا رد کر کے ما وجدنا علیہ آباءنا اور ما انزل اللہ کے فرق کی وضاحت کی گئی ہے۔ آیت نمبر 104 میں
باپ دادا کی اندھی تقلید کی بجائے وحی کی پیروی کرنی چاہیے، یہ بتا دیا گیا۔ وصیت کے بارے میں یعنی ول جو ہوتی ہے، اس کے احکام اور اس سے متعلقہ قانون شہادت کے احکام بیان کیے گئے ہیں آیات 106 اور 108 میں۔ چھٹے اور آخری حصے میں آیات 109 تا 120 میں عیسائیوں کو دعوت توحید دی گئی ہے۔ اس دن قیامت کے مناظر پیش کر کے اللہ تعالیٰ اور حضرت عیسیٰ کے درمیان مکالمہ نقل کیا گیا۔ حضرت عیسیٰ کے معجزات نقل کر کے عیسائیوں کو قیامت کے عذاب سے ڈرایا گیا ہے۔ آیت نمبر 109 میں اللہ تعالیٰ کے حضرت عیسیٰ پر اس احسان کا ذکر کیا گیا جب یہودیوں نے انہیں قتل کرنا چاہا اور ان کی دعوت کو کھلا جادو قرار دیا، تو اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ کو یہودیوں سے بچا لیا، 110 نمبر آیت میں بتایا گیا۔ اور پھر آیات 112 تا 115 میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں کی طرف سے دسترخوان یعنی مائدہ کا مطالبہ کیا گیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی یہ فرمائش معجزے کے طور پر پوری کر لی۔ اور پھر آیت نمبر 73 کے حکم ان اللہ ثالث ثلاثہ یعنی اللہ تین خداؤں کے مجموعے میں سے تیسرا خدا ہے کی تفصیل بیان کر کے عقیدہ تثلیث یعنی ٹرینٹی کے عقیدے کی تردید کر دی گئی۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پوچھے گا، کیا تم نے لوگوں سے کہا تھا کہ میرے علاوہ دو اور خدا بنا لو؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اعتراف کریں گے، میں نے تو یہی حکم دیا تھا، ان اعبدونی، میں نے کیا حکم دیا تھا؟ اعبدونی کا میں نے حکم نہیں دیا تھا، میں نے حکم یہ دیا تھا ان اعبدوا اللہ ربی و ربکم، اللہ ہی کی عبادت کرو، وہی میرا رب ہے اور تم لوگوں کا بھی وہی رب ہے۔ آخر میں عیسائیوں کو بتایا گیا کہ قیامت کے دن توحید پرست سچے لوگ، توحید پرست سچے لوگ جو ہوں گے ان کو توحید کی سچائی فائدہ دے گی، یعنی کہ فرمایا یوم ینفع الصادقین صدقہم، یوم ینفع الصادقین صدقہم، اس دن فائدہ دے گا سچے لوگوں کو، توحید پرست سچے لوگوں کو ان کی سچائی، ان کا صدق، اور موحدین جنت میں داخل کیے جائیں گے، جو اللہ کی توحید پر ایمان رکھتے ہیں وہ جنت میں داخل کیے جائیں گے۔ اس سورہ مبارکہ کا مرکزی مضمون یہ ہے کہ آخری رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کردہ حتمی شریعت کے احکام پر دو رنگی اور منافقت کے بغیر صدق دل سے عمل درآمد کے لیے امت مسلمہ کا یہودیوں اور عیسائیوں کے عقائد اور طرز عمل سے واقف ہو کر ان سے اعتراض ضروری ہے۔ اسلامی شریعت یعنی عقود اور معاہدوں کی پابندی کا نام ہے، اور اس میں عقیدے، عبادات، معاملات، معاشرت، اخلاقیات کے علاوہ فوجداری قوانین بھی شامل ہیں۔ یہ تھا آج کا سورہ مائدہ کا دورہ، جو کہ مختصر طور پر آپ کی خدمت میں پیش کیا گیا۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔